فرینڈز، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی لازوال محبت، ایمان، قربانی اور وفا کی وہ کہانی جو دلوں میں بس جائے۔ کیا آپ نے کبھی ایسی محبت دیکھی ہے جس میں نہ کوئی لالچ ہو، نہ دنیا کی چاہ ہو، نہ فریب ہو، نہ وعدوں کے جھوٹے نغمے، بلکہ ایک ایسی محبت جو اللہ کی رضا کے لیے جنم لے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دل میں جا بسے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جو عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی تھی، اور ایک ایسے مرد کی جسے رب کائنات نے اپنی آخری وحی نازل فرمائی تھی۔ یہ کہانی ہے حضرت خدیجہ بنت خوالد رضی اللہ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ محبت کی۔ مکہ کی وادی میں ایک معزز خاتون تھی۔ زمانے جاہلیت میں مکہ، جہاں عورتوں کو عزت نہیں دی جاتی تھی، جہاں مال و دولت کو اصل مقام حاصل تھا اور ایمان کی روشنی ابھی زمین پر اترنی باقی تھی، اسی مکہ میں ایک عورت تھی، خدیجہ بنت خوالد رضی اللہ عنہ۔ وہ دولت میں سب سے آگے، لیکن کردار اور اخلاق میں بھی بے مثال تھی۔ ان کے گھر کے در و دیوار میں سکون تھا، ان کے دل میں ایمان کی تلاش تھی۔ وہ چاہتی تھی ان کی زندگی میں ایک ایسا شخص ہو جو دولت نہیں، سچائی کو پہچانے۔ وہ اپنے وقت کی تاج تجارت تھی۔ ان کے قافلے مکہ سے شام تک جایا کرتے تھے، مگر وہ خود ہمیشہ باپردہ رہتی، اپنے غلاموں اور نوکروں کے ذریعے تجارت کرتی تھیں۔ دوسری طرف ایک پاک دل نوجوان، مکہ کے بازاروں میں ایک نوجوان کی امانت داری زبان زد عام تھی۔ لوگ کہتے تھے یہ محمد بن عبداللہ ہیں، الصادق الامین۔ وہ یتیم تھے، مگر ان کے اخلاق میں اتنی روشنی تھی کہ بڑے بڑے سردار بھی ان پر بھروسہ کرتے۔ نہ کسی سے دھوکہ، نہ جھوٹ، نہ ظلم۔ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھتیجے سے پوچھا، یہ محمد کون ہے جن کو اتنی تعریفیں سن رہی ہوں؟ جواب ملا، خالہ جان، وہ مکہ کے سب سے سچے انسان ہیں۔ اگر آپ اپنا مال ان کے سپرد کریں تو یقیناً تجارت میں برکت ہوگی۔ یہ سن کر خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک سکون اترا۔ انہوں نے اپنے خادم میسرہ کو بلایا اور کہا، میسرہ، میرا قافلہ شام جا رہا ہے، اس مرتبہ محمد بن عبداللہ کو اس کے نگران بنا دو، اور دیکھو سفر کے دوران ان کے اخلاق کا خاص خیال رکھنا۔ جب قافلہ مکہ سے روانہ ہوا تو میسرہ نے محسوس کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چال، گفتار اور انداز عام انسانوں سے مختلف ہے۔ دوپہر کی تپتی دھوپ میں جب سب پسینے میں نہاتے تو ایک بادل ہمیشہ ان پر سایہ فگن رہتا۔ جب وہ خرید و فروخت کرتے تو خریدار خود ان کے پاس آ کر کہتے، ہم صرف اس صادق نوجوان سے مال لیں گے۔ شام کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری سے تجارت کی، اور جب واپسی پر حساب ہوا تو نفع دوگنا تھا۔ میسرہ حیران رہ گیا۔ راستے بھر وہ سوچتا رہا، یہ انسان نہیں لگتے، یہ تو جیسے فرشتہ ہوں۔ جب قافلہ واپس مکہ پہنچا تو میسرہ نے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا، میں نے آج تک ایسا انسان نہیں دیکھا، ان کے چہرے سے نور پھوٹتا ہے اور جہاں وہ جاتے ہیں برکت نازل ہوتی ہے۔ یہ سن کر خدیجہ رضی اللہ عنہ کا دل عجیب کیفیت میں ڈوب گیا۔ ان کے دل میں پہلی بار کسی کے لیے احترام، محبت اور روحانی کشش محسوس ہوئی۔ انہوں نے کئی راتیں جاگ کر گزاری، سوچتی رہیں، کیا یہ وہی انسان ہے جس کی آمد کا ذکر اہل کتاب کرتے ہیں؟ کیا یہ وہی نبی ہے جن کے لیے میرا دل بے وجہ سکون مانگ رہا ہے؟ پھر ایک دن انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ سے کہا، نفیسہ، میں چاہتی ہوں تم محمد سے جا کر بات کرو، اگر وہ راضی ہوں تو میں چاہتی ہوں وہ میرے شوہر بن جائیں۔ نفیسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، ادب سے سلام کی اور بولی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی باعزت، مالدار اور نیک عورت آپ سے نکاح کرنا چاہے تو کیا آپ پسند کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون عورت؟ نفیسہ نے کہا، خدیجہ بنت خوالد رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی۔ فرمایا، وہ تو قریش کی سب سے معزز عورت ہے، میں ایک یتیم ہوں، مال بندہ، ان کے لائق کہاں؟ نفیسہ بولی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے بڑے خزانے ہیں، اور خدیجہ کو دولت نہیں، سچائی کی تلاش ہے۔ چند دن بعد نکاح طے پایا۔ نکاح کی سادگی ایسی تھی کہ فرشتے بھی گواہ بنے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور مہر 20 اونٹ یا بکریوں کا مقرر کیا گیا۔ نکاح کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا محمد، یہ میرا سارا مال آپ کا ہے، مجھے صرف آپ کا ساتھ چاہیے۔ نکاح کے بعد زندگی سکون سے بھر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ذات میں محبت، عزت اور سکون ملا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں وہ روشنی ملی
جسے وہ برسوں سے ڈھونڈ رہی تھی۔ ہر صبح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے محبت جھلکتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تھکے ہوتے لوٹتے تو خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کے لیے کھانا پانی اور مسکراہٹ تیار رکھتی۔ وہ صرف بیوی نہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی ہمراز تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں عبادت شروع کی تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کبھی کبھی رات میں وہاں تک کھانا پہنچاتی۔ وہ جانتی تھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان نہیں ہیں۔ پھر ایک رات وہ لمحہ آیا جب پہلی وحی نازل ہوئی۔ جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے۔ وہ دوڑتے ہوئے گھر آئے اور کہا زملونی مجھے چادر اڑاؤ۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فوراً اڑایا اور نرمی سے پوچھا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، بولی اللہ کی قسم وہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ یہ جملہ وحی کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکون کا سب سے پہلا پیغام بنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ انہوں نے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی دولت، عزت اور وقت سب کچھ اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ ان کے گھر سے ایمان کی روشنی پھوٹتی اور دنیا کے کونے کونے تک پھیل گئی۔ آزمائشوں کا دور جب قریش نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا تو مکہ کے مومن 3 سال تک شعب ابی طالب میں قید رہے، نہ کھانا، نہ پانی، نہ سودا سلف۔ لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی ساری دولت مسلمانوں پر خرچ کر دی۔ ان کی عمر 60 کے قریب تھی، لیکن وہ کہتی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گی، اور وہ اکثر روزے کی حالت میں رہتی۔ یہی قربانی تھی جس نے انہیں جنت کی خوشخبری دلائی۔ ایک دن جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ تعالیٰ نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سلام کہا ہے اور ان کے لیے جنت میں موتیوں کا گھر تیار کیا ہے جہاں نہ شور ہوگا نہ غم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر گئے اور فرمایا خدیجہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ مسکرائیں اور بولی اللہ ہی سلام ہے اور اسی کی طرف سلام لوٹتا ہے۔ کیا کوئی عورت اس سے بڑی خوش نصیب ہو سکتی ہے جسے خود رب کائنات نے سلام بھیجا؟ وقت گزرا، جسم کمزور ہوا مگر ایمان میں کبھی کمی نہ آئی۔ ایک دن خدیجہ رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور نرمی سے کہا یا رسول اللہ اگر میرا کچھ حق باقی رہ گیا ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا خدیجہ تم وہ ہو جس نے مجھ پر سب سے پہلے ایمان لایا، میرے دین کے لیے اپنی ہر چیز قربان کی۔ اللہ تم سے راضی ہو اور میں بھی تم سے راضی ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی چند منٹ بعد روح پرواز کر گئی۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 سب سے قریبی رشتہ داروں کو کھویا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اس سال کو عام الحزن کہا گیا ہے، یعنی غم کا سال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن ان کی قبر پر بیٹھے رہے، خاموش آنکھوں میں آنسو، دل میں خدیجہ کی یاد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ایسے کرتے ہیں جیسے وہ ابھی بھی ان کے ساتھ ہوں۔ جب بھی کوئی ان کی سہیلی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احترام سے اٹھ کر ملتے اور کہتے یہ خدیجہ کے زمانے کی سہیلی ہے۔ اے سننے والوں، یہ محبت دنیاوی نہیں تھی، یہ وہ محبت تھی جو ایمان، یقین اور قربانی سے جڑی تھی۔ آج ہم محبت کو لفظوں اور تحفوں میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن اصل محبت وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو اور ایمان پر قائم رہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی محبت وہ نہیں جو دل میں ہو، بلکہ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرما جو تیرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہو، جو وفا، صبر، ایمان اور قربانی سے بھری ہو۔ ہمیں خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرح محبت کرنے والا دل دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رحم دل ایمان، آمین رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔